تنقید کی قسمیں۔ بنیادی طور پر تنقید دو طرح کی ہوتی ہے۔ پہلی تنقید ہے نظریاتی تنقید اور دوسری عملی تنقید۔ اب ان دونوں میں کیا فرق ہے اسے ہم سرسری طور پر سمجھ لیتے ہیں۔ نظریاتی تنقید میں کسی نظریے، فلسفے اور افکار کو پیش کیا جاتا ہے، یعنی نظریاتی نقاد فن پارے میں کسی نہ کسی فلسفے کو یا کسی نہ کسی نظریے کو تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ پہلی ڈیفینیشن ہم نے سماعت کی نظریاتی تنقید کی، یعنی جو نظریاتی تنقید نگار ہوتا ہے، نظریاتی نقاد ہوتا ہے، وہ کسی بھی کتاب میں، وہ کسی بھی تخلیق میں، وہ کسی بھی فن پارے میں تین چیزوں کو تلاش کرتا ہے، یا تو نظریہ، دوسرے فلسفہ اور افکار کو۔ تو ایسی تنقید کو نظریاتی تنقید کہا جاتا ہے۔ عملی تنقید۔ عملی تنقید اس تنقید کو کہتے ہیں جس میں علم بیان کی روشنی میں ایسے قوانین بنائے جاتے ہیں جن کی وجہ سے شعراء اچھے اشعار کہہ سکے۔ اب علم بیان کیا ہے اور اس کے قوانین کیا ہے، اس پر آلریڈی ہم لیسن اپلوڈ کر چکے ہیں، آپ نیٹ سیٹ کی پلے لسٹ میں جا کر سن سکتے ہو۔ سر دست آپ اتنا سمجھ لیجئے کہ عملی تنقید اسے کہتے ہیں جس میں علم بیان کی روشنی میں ایسے قوانین بنائے جائے جن کی وجہ سے جو شاعر حضرات ہیں، جو شعراء کرام ہے، وہ اچھے اشعار کہہ سکے۔ اس کے علاوہ بھی تنقید کی بہت ساری قسمیں ہیں، یعنی نظریاتی تنقید اور عملی تنقید کے علاوہ بھی بہت ساری تنقید کی قسمیں ہیں، جن میں تبصرہ نگاری، تشریحی تنقید، تاریخی تنقید، سماجی تنقید، جمالیاتی تنقید اور نفسیاتی تنقید شامل ہے۔ بنیادی طور پر یہ الگ الگ دبستانوں کے زمرے میں آتے ہیں، لیکن جہاں تک تنقید کا تعلق ہے، بنیادی طور پر تنقید نگار مختلف دبستانوں کو ذہن میں رکھ کر فن پارے کی قدر و قیمت کا تعین کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادب میں تنقید کو دوسرے درجے پر نہیں رکھا گیا ہے، بلکہ ادب میں تنقید کا وہی مقام ہے جو کسی حد تک تخلیق کا ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تنقید نگار تخلیق کار کو خوب سے خوب تر کی طرف آمادہ کرتا ہے، جس سے تنقید کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ادب میں تنقید کے الگ الگ شعبے بنائے گئے ہیں۔ کسی بھی ادب میں تنقید کی ارتقاء کا مطالعہ اس لیے مشکل ہو جاتا ہے کہ تخلیق اور تنقید کا آپس میں گہرا رشتہ ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تنقید کی ایک شکل تخلیق کے اندر بھی چھپی ہوتی ہے، اور ہر ادب کی ابتدا میں اس کے نقوش مل جاتے ہیں۔ اسی لیے تنقید کے متعلق یہ رائے قائم کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس کا پہلا بانی کون تھا۔ تنقید کو تذکرہ نگاری میں تلاش کرنے کی بھی بہت کوشش کی گئی ہے، کیونکہ تذکرے میں شاعری کی تاریخ پیش کی گئی ہے، اور جہاں تک اصول تنقید کے ارتقاء کا سوال ہے، ان تذکروں سے مدد ملتی ہے۔ اردو شعراء سے متعلق پہلا تذکرہ میر تقی میر کا نکات الشعراء ہے۔ یہ تذکرہ 1752 میں مرتب ہوا۔ اس کے بعد بھی بہت سے تذکرے لکھے گئے۔ تذکرے میں کسی مخصوص تنقیدی نقطہ نظر کو رہنما نہیں بنایا جاتا ہے، اس لیے ان تذکروں میں کسی تنقیدی اصول کو تلاش نہیں کیا جا سکتا، لیکن ان تذکروں کی مدد سے اردو شاعری کے ارتقاء کو سمجھا جا سکتا ہے۔ ان میں جن شعراء کا تذکرہ ہے، ان کی شاعری کی خوبیوں اور خامیوں پر بھی روشنی ڈالی گئی ہے۔ بنیادی طور پر
یہ کہا جا سکتا ہے کہ تنقید کی ابتدا تذکرے سے ہوئی۔ جیسے آپ نے آب حیات کا مطالعہ کیا ہوگا، اس میں مولانا محمد حسین آزاد نے شعراء کرام کے تذکرے کے ساتھ ان کی شعری اور فنی خوبیوں پر بحث کی ہے اور بہت سے مقامات پر تنقید بھی کی ہے۔ اسی لیے تذکرے میں تنقید کو تلاش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور اسی سبب سے بنیادی طور پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ تنقید کے ابتدائی نقوش تذکرے میں ملتے ہیں۔ ان تذکروں سے نہ صرف شعراء کے حالات زندگی کا پتہ چلتا ہے، بلکہ ان کے کلام کی خوبیوں اور خامیوں کا بھی اندازہ ہوتا ہے۔ یعنی یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ تذکرے میں شاعری کے ظاہری فنی مسائل سے بحث کی جاتی ہے۔ تذکرہ نگاری کے اپنے حدود ہے، ان میں جو تنقیدی جھلک ملتی ہے وہ اس وقت کے اہم ادبی شعور کا عکس ہوتے ہیں۔ اردو تنقید کا منظرنامہ سن 1857 سے تبدیل ہوتا ہے۔ جس طرح دوسرے اصناف ادب میں تبدیلی ہوئی، اسی طرح تنقید میں بھی تبدیلی دیکھی جا سکتی ہے۔ حالی اور آزاد، جو کہ جدید نظم کے بانی بھی ہے، انہوں نے نئے خیالات سے اردو شاعری کو آشنا کیا۔ محمد حسین آزاد نے آب حیات لکھ کر اردو تنقید کی ابتدا کی، لیکن اردو تنقید کا باضابطہ آغاز حالی کے مقدمہ شعر و شاعری سے ہوتا ہے۔ آزاد نے آب حیات میں اردو شعراء اور ان کی شاعری کا عہد با عہد تذکرہ کیا ہے، لیکن ان کے پیش نظر ان کا اپنا پسند اور ناپسند بھی کار فرما تھا۔ جن شعراء کو آزاد پسند کرتے تھے ان کی بہت تعریف کی، اور جو انہیں ناپسند تھے ان کی خامیوں کو نمایاں کیا۔ اس ضمن میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ محمد حسین آزاد نے ذوق کی بے پناہ تعریف کی، جبکہ غالب پر انگلیاں اٹھائی ہے، اور یہ تنقیدی اصول کے خلاف ہے۔ لیکن آب حیات کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ آزاد نے پہلی بار زبان کا نیا نظریہ پیش کیا تھا اور کہا تھا کہ اردو برج بھاشا سے نکلی ہے۔ اب اردو کے حوالے سے جو مختلف نظریات ہیں اس پر آلریڈی ہمارے 4 سے 6 لیکچر آ چکے ہیں، آپ ہمارے نیٹ سیٹ کے ویڈیو سیکشن میں جا کر دیکھ سکتے ہیں۔ بعد کے نقادوں نے آب حیات سے بہت استفادہ کیا ہے، اور جیسے جیسے تنقیدی شعور پختہ ہو رہے تھے اس کی نشاندہی بھی کرنے لگے تھے۔ آزاد اور حالی دونوں ادب میں تبدیلی لانا چاہتے تھے۔ حالی خاص طور سے شاعری کے اصلاحی اور افادی پہلو پر زور دیتے تھے۔ اس لحاظ سے مولانا الطاف حسین حالی کا نقطہ نظر مختلف ہو جاتا ہے، اور وہ شاعری میں سماجی شعور کی نشاندہی کرتے ہیں۔ مقدمہ شعر و شاعری نہ صرف حالی کی بلکہ اردو کی مکمل تنقیدی کتاب ہے۔ اس میں حالی نے شعر کہنے کے اصول اور ضوابط طے کیے، اور یہ کہا کہ شعر کے لیے سادگی، اصلیت اور جوش ضروری ہے۔ نیٹ ایگزام میں، سیٹ ایگزام میں اور پیٹ ایگزام میں یہ کوشچن کئی مرتبہ دہرایا جا چکا ہے کہ حالی نے شعر کے لیے کیا چیز کو ضروری قرار دیا ہے، تو اس کے لیے حالی نے سادگی، اصلیت اور جوش کو ضروری قرار دیا ہے۔ اسی طرح شعراء کے لیے بھی انہوں نے 3 چیزوں کو ضروری قرار دیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ۔ جس طرح شعر کے لیے انہوں نے سادگی، اصلیت اور جوش کو لازمی قرار دیا ہے، اسی طرح شاعر کے لیے انہوں نے تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو لازمی قرار دیا ہے۔ محمد حسین آزاد، حالی اور شبلی نعمانی، یہ تینوں نقاد عملی تنقید کی طرف متوجہ ہوئے، اس لیے انہیں عملی نقاد بھی
کہہ سکتے ہیں۔ انہوں نے مختلف شعراء کے کلام کا تجزیہ کیا۔ عملی تنقید کے ذریعے کئی اصناف کے حدود اور امکانات کی چھان بین بھی ان نقادوں نے بڑی خوبی سے کی ہے۔ اس طرح یہ کہا جا سکتا ہے کہ اردو تنقید کی ابتدا 19ویں صدی کے آخری اور 20ویں صدی کے ابتدائی حصے میں ہوئی۔ یہی زمانہ ہندوستان کی دوسری زبانوں میں بھی تنقید کی ابتدا کا زمانہ ہے۔ حالی نے جس طرح سے تنقیدی شعور کا ثبوت پیش کیا ہے وہ انہیں اپنے عہد کے دوسرے نقادوں سے ممتاز کرتا ہے، اور یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ حالی نے تنقید کی نئی راہ نکالی ہے۔ سماجی نقطہ نظر سے بھی حالی نے اظہار خیال کیا ہے۔ جمالیاتی پہلوؤں کو شبلی کے یہاں تلاش کر سکتے ہیں۔ یہی وہ دور ہے جب شعر و ادب کے سماجی پہلوؤں اور جمالیاتی پہلوؤں پر توجہ دی گئی۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے نقاد بعد میں نظر آتے ہیں، جیسے امداد امام اثر، سلیم پانی پتی، مہدی افادی، سلمان انصاری، رشید احمد صدیقی، عبدالحق، عظمت اللہ خاں اور ان جیسے اور بھی کئی نقاد ہیں جنہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ تاریخی رجحان کی جھلک عبدالحق، سلمان ندوی، سلیمان ندوی اور عبدالسلام ندوی کے یہاں ملتی ہے۔ جمالیاتی اور تاثراتی انداز مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری اور سجاد انصاری کے یہاں دکھائی دیتا ہے۔ نفسیاتی پہلو عبد الماجد دریابادی، عظمت اللہ اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور کی بعض تنقیدوں میں نظر آتا ہے۔ تو یہ کچھ نام آپ دیکھ سکتے ہیں نقادوں کے حوالے سے۔ تاریخی تنقید میں عبدالحق، سلیمان ندوی، عبدالسلام ندوی، جمالیاتی اور تاثراتی تنقید میں مہدی افادی، عبد الرحمن بجنوری اور سجاد انصاری، جبکہ نفسیاتی تنقید میں عبد الماجد دریابادی، عظمت اللہ اور ڈاکٹر محی الدین قادری زور۔ 1936 کے بعد جب ترقی پسند تحریک زوروں پر تھی، مارکسی تنقید نے اپنا قدم جمایا، جسے ترقی پسند تنقید بھی کہا جاتا ہے۔ اس عہد میں اردو تنقید نے ایک نئی راہ تلاش کی اور مارکسی نظریے کو پیش کرنے کی کوشش کی۔ اس سلسلے کا پہلا مضمون اختر حسین رائے پوری کا ادب اور زندگی تھا، جو 1935 میں لکھا گیا۔ اس سے ادب اور زندگی کے سماجی اور فکری رشتے کا پتہ چلتا ہے۔ مارکسی تنقید کی طرف یہ پہلا شعوری قدم تھا۔ اس کے بعد سجاد ظہیر، احمد علی، ڈاکٹر عبدالعلیم، احتشام حسین وغیرہ نے مارکسی تنقید کو آگے بڑھایا اور یہ واضح کرنے کی کوشش کی کہ تنقید محض تاثراتی نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہونی چاہیے۔ اس دور میں بہت سے نقاد سامنے آئے اور انہوں نے اپنے اپنے طور پر مارکسی تنقید کو پیش کرنے کی کوشش کی، جن میں ممتاز حسین، اعجاز حسین، عبادت بریلوی، سردار جعفری، ظہیر کاشمی، خلیل الرحمن اعظمی، محمد حسن اور قمر رئیس وغیرہ کے نام قابل ذکر ہے۔ اس عہد میں بعض ایسے نقاد بھی سامنے آئے جن کا تعلق ترقی پسند تنقید سے نہیں تھا۔ ان میں رشید احمد صدیقی، وقار عظیم، اختر اورینوی، خواجہ احمد فاروقی، کلیم الدین احمد، نور محمد حسن عسکری وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں، جنہوں نے ترقی پسند تنقید سے اپنا الگ راستہ اپنایا اور نفسیاتی تنقید اور جمالیاتی تنقید پر توجہ دی۔